دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و قوت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نپنسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کو قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے ناک، کان اور اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ وہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا، پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرنی پڑتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر طرح طرح کی خدمتیں کر کے پتی کی پوجا کرتی رہیں اور پتی کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں عورتوں کے نہ کوئی حقوق تھے، نہ ان مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پونچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ عورتوں کے اس حال پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا میں اچانک یہ محسوس کیا گیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جب ہمارے رسول رحمت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ
چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلتی اور رونتی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت اور معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بن گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثتوں کی وارث قرار دی گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالک بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں سے مار پیٹ کر سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اور آگے فرمایا، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مردوں کے عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خودداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں اور اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دیں، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی ایک رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکر ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم و شان احسان کا شکر گزار نہیں کر سکتی۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی اکرم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ دوستو بزرگوں، ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔